ڈاکٹر صاحب صبح سے شام ہوتی ہے اور نئی خبر آ جاتی ہے. آپ دیکھیں نا باجوہ صاحب نے کیسا جواب دیا. میں تو نیند میں تھا, آپ نے جگایا اور آپ نے کہا جناب ایک اور پٹ سے آپا کھل گیا, اور باجوہ صاحب کو وزیر اعظم صاحب کا مشیر اطلاعات لگا دی. میرا خیال ہے کہ جو پچھلے الیکشن میں خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا اور اپنے دوستوں کو, گھر والوں کو کہا تھا کہ جناب جمہوریت کے لیے سب سے جو بہترین پارٹی ہے پاکستان میں اس وقت وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, بنیادی وجہ یہ تھی کہ باقی جو لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں, ان کی پالیسیز پہ چلتے ہیں اور ڈرامے بازی یہ کرتے ہیں کہ وہ انقلابی ہیں لیکن ہیں نہیں. تو یہ جو ہیں یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. پچھلے 1.5 سال میں تو جو ہوا سو ہوا, انہی باجوہ صاحب کو ڈیفینیٹلی بہت ایکسپیرینسڈ ہیں وہ, نو ڈاؤٹ ان کا تجربہ ہے ایڈمنسٹریشن کا. ان کو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین لگایا گیا, اس پہ بھی کچھ تنقید ہوئی, اس طرح سے نہیں جو کہ باقی لوگوں کو جس طرح رگڑا جاتا ہے, خاص طور پر سیاست دانوں کو. اب ان کو مشیر اطلاعات کے برابر جو عہدہ دیا گیا ہے, اس کے پیچھے جو مجھے فی الحال پہ بات سمجھ آتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ 3 سال کا جو ان کا ایکسپیرینس ہے ISPR چلانے کا, چونکہ وہاں پہ کوئی بھی اینکر نہ تو سخت زبان استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے, نہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے, نہ کوئی خلاف بات ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے کوشش ہے شاید کہ جب یہ فیس ہوگا گورنمنٹ کا تو کوئی سوال ہی نہیں کرے گا نا, گورنمنٹ پہ تنقید ہی نہیں کرے گا, میڈیا سارا چپ ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ اچھا بچہ بنانے کی کوشش ہے میڈیا کو. اب یہاں پہ جو اصل سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا نا. اور کل جب ہم, آج تو ویسے ابھی 40 منٹ پہلے خبر آئی ہے تو ظاہر پرائم ٹائم گزر گیا ہمارا, لیکن کل کے جو ٹاک شوز ہیں تو اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے جمہوریت پسند اینکرز ہیں نا, اور یہ جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں جو لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور سول گورنمنٹ کیسے کام کرتی ہے, تو کل دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کی لائن لیتے ہیں. اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے خان صاحب ہیں یہ بتایا کرتے تھے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کسی کو سپورٹ کر کے وزیر اعظم بناتی ہے نا تو پھر وہ اپنی مرضی کے فیصلے کراتی ہے, پھر وہ اپنی مرضی کے لوگ لے کے آتی ہے. آپ کو یاد ہوں گی خان صاحب کی وہ ساری اسٹیٹمنٹس. تو یار اگر انہوں نے ہی چلانا ہے, انہی کا وزیر اطلاعات, مشیر اطلاعات انہی کے لوگ ہونے ہیں, تو پھر وزیر اعظم بھی انہی کو دے دیتے ہیں. مطلب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا پھر وہ فیس بک پہ ایک چل رہا تھا کہ 2 وزیر اعظم رکھ لیتے, ایک وہ ہو جو چندہ شندہ مانگ لے اور دوسرا وہ جو انتظامی معاملات ٹھیک کر لے. اس طرح کا بھی کوئی آپشن دیکھا جا سکتا ہے. یہ بالکل میرا خیال ہے کہ جائز مطالبہ ہے اور ہم اس کی پرزور حمایت کرتے ہیں. اس پہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ وہ خود کو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کی جگہ کوئی اور عہدہ اپنے لیے رکھ لیں. جو سارا ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا نا کہ ان کو لایا گیا ہے, پاکستان کی تمام حکومتوں کو لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, شیخ رشید صاحب نے پچھلے کچھ دن پہلے جو انٹرویو دیا تھا اس میں وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ملاقاتیں کرتی ہے, وہ بیسیکلی ان کا کام ہے اکانومی پہ نظر رکھنا, ان کا کام ہے ملکی معاملات پہ نظر رکھنا. تو شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ خان صاحب کی گورنمنٹ پہ کچھ تنقید ہو رہی ہے اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے عوام کو کہ بڑی نالائق گورنمنٹ ہے, بڑی کمزور گورنمنٹ ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب انہوں نے ایک اپنا بندہ اتارا ہے کہ اب بول کے دکھائیں. اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر بولے گا بھی نا تو اتنے دبے لفظوں میں بولے گا کہ صرف ایک ڈرامہ کرے گا اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا, ورنہ کسی میں جرت نہیں ہے, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ پرائم شو میں بیٹھ کے اور تنقید کر سکتے. میں عرض کروں نا کہ آپ لوگوں نے تو چلے ان کو الیکشن میں بھی سپورٹ کیا اور آپ کی خواہش تھی کہ خان صاحب آئیں, اور میں پوری طرح بلیو کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ یکسو تھے کہ خان صاحب آئیں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اور ہماری بھی خواہش ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. اگرچہ میں نے خان صاحب کو سپورٹ نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود ابھی چند دن پہلے وہ جب چیف جسٹس صاحب نے وہ ریمارکس دیے نا ظفر مرزا والے, تو میرا اس پہ بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ بھائی ظفر مرزا صاحب مشیر رہیں, وزیر رہیں, یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے, ثوابدیدی اختیار ہے, عوام نے انہیں دیا ہے کہ وہ کس کو اپنے ساتھ رکھے. اب یہ جو سپورٹ ہے نا, یہ خان صاحب کی سپورٹ نہیں ہے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ نہیں ہے, یہ سپورٹ ہے ڈیموکریسی کے لیے سپورٹ ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کے لیے سپورٹ ہے, اداروں کے لیے سپورٹ ہے, ان کے کردار پہ سپورٹ ہے. اس میں بلال بھائی
یہ تو ٹھیک ہے سارا کچھ. میرا خیال ہے کہ ایک جو بات ہے نا جو سارے کے سارے لوگ یہی ہمیں جواب دیں گے جناب, کانسٹیٹیوشنلی تو خان صاحب کو اختیار دیا ہوا ہے نا آئین نے. جیسے ظفر مرزا کے معاملے میں ہم نے کہا کہ آئینی طور پہ اور یہ سارا اختیار وزیر اعظم کا ہے, ان کی ثوابدید ہے وہ کس کو لگائیں یا نہ لگائیں. لیکن یہ جو پرٹیکولر کیس ہے نا, میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آئینی طور پہ بالکل وہ کر سکتے ہیں جو مرضی کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, لیکن جو سمبولک ویلیو ہے اس سے جو میسج جا رہا ہے وہ درست نہیں. اصل ایشو یہاں پہ ہے نا, جب ہم خان صاحب سے کہتے ہیں نا کہ آپ کی کیبنٹ مشرف والی کیبنٹ ہے یا آپ کی کیبنٹ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ سے لی گئی کیبنٹ ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فواد چودھری کو وزیر لگانا کانسٹیٹیوشنلی جرم ہے. ٹھیک ہے نا, فواد چودھری سیاستدان ہے, وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اس کو وزیر لگائیں, مشیر لگائیں, وزیر اعلیٰ لگا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اعتراض ہے نا مختلف سیاستدانوں پہ, مختلف پولیٹیکل پارٹی پہ, وہ بھی اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ یار سمبلزم امپورٹنٹ ہے. یعنی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب بالکل پرفارم نہ کریں. خان صاحب کا جو سب سے بڑا قصور ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے سروں پہ فواد چودھری اور فردوس عاشق عوان جیسے لوگوں کو مسلط کیا ہوا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر, تحریک انصاف کے اندر اچھے لوگ نہیں ہیں. آپ دیکھیں فیصل جاوید بہت اچھا بولتے ہیں, اسد عمر بہت اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور بے تحاشا لوگ ہیں جو تحریک انصاف کا موقف بھی دے سکتے ہیں اور ان کا چہرہ بھی ہے. وہ جو تبدیلی ہے نا جو خان صاحب پرومس کرتے تھے, اس کا ٹرو فیس ہے اسد عمر ہیں, فیصل صاحب ہیں یا باقی لوگ ہیں. تو یہ جو عاصم باجوہ صاحب ہیں, ان سے کسی کو کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے, یا یہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ مشیر لگ نہیں سکتے, بالکل لگ سکتی ہیں. جو سمبلزم ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے, اور سمبلزم یہ جا رہا ہے کہ جی آپ نہ اٹھا کے لگا رہے ہیں ریٹائرڈ جرنیلوں کو, اور اسی سمبلزم کی بنیاد پہ پھر لوگ آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ وزیر اعظم کہتے ہیں, اور اس پہ پھر آپ لوگ تپتے ہیں کہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ساڈی ہے گی. بالکل بالکل بلال بھائی, اب دیکھیں کہ یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا نا بہت اچھا ہے کہ ہی از ناٹ پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, ہمیں کیبنٹ میں جو ووٹ دیا گیا تھا آپ کو وہ بنیادی طور پہ اس ضمانت کے ساتھ تھا کہ پی ٹی آئی حکومت چلائے گی, پی ٹی آئی کے لوگ فیس ہوں گے. مشیر اطلاعات بہت امپورٹنٹ ہے, 24 گھنٹے فیس ہے وہ. ٹھیک ہے, یا تو وہ جوائن کر لیں, حکومتی پارٹی کو جوائن کریں آفیشیلی اور کہیں جناب میں بیسیکلی اب سے نا پی ٹی آئی کا ممبر ہوں, تو بسم اللہ 100 بسم اللہ, ہم ان کو ویلکم کہیں گے, سارے لوگ ویلکم ہیں, ہمارے لوگ ہیں. لیکن بغیر پارٹی جوائن کیے ہوئے اس طرح کے اہم عہدے پہ لگانا یہ میرے خیال ووٹ کے ساتھ زیادتی ہے. اب یہی مسئلہ تھا, یہ جو سمبولک ویلیو والا پرابلم ہے, یہی مسئلہ تھا نواز شریف کے خلاف جانا, جو ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. تو وہ ڈرامے بازی کرتے تھے کہ جناب ہم ووٹ کو عزت دو کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں, اور اندر کھاتے وہ کیا کرتے ہیں کہ حاضر سروس لوگوں سے, اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرتے ہیں, اور آرٹیکل لکھوائے جاتے ہیں کہ جناب نیو بلو آئیڈ بوائے آف اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف. ٹھیک ہے, اب یہ تاثر ہوگا تو کون آپ کی سپورٹ کرے گا؟ ایگزیکٹلی یہی مسئلہ آپ خان صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو پبلک ہماری جو پبلک ہے ان کا ایمان ہی اٹھ جائے گا مکمل طور پہ, جو تھوڑا بہت رہتا ہے. 99% تو اٹھ ہی گیا ہے کہ سیاستدان واقعی ملک چلا سکتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ نہیں چلا. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ ہمارا انٹیریئر منسٹر کون ہے, یا ہمارے باقی جو معاملات چلا رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں. یعنی میں نا کچھ مارجن دیتا ہوں پریگمیٹک پالیٹکس کا خان صاحب کو. اگر آپ خسرو بختیار صاحب کو وزیر لگا رہے ہیں, یا جہانگیر ترین صاحب کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو لینے پہ آپ مجبور ہیں, تو میں کچھ مارجن دیتا ہوں کہ یار وہ نا اپنے ساتھ کچھ سیٹیں لے کے آتے ہیں. خسرو بختیار ہے تو وہ جنوبی پنجاب سے اپنے ساتھ ایم پی ایز اور ایم این ایز لے کے آتے ہیں. قریشی صاحب ہیں تو ان کا اپنا ایک گروپ ہے پورا. لیکن جب آپ ایک سیٹ والے شیخ رشید کو وزیر ریلوے لگانے پہ مجبور ہوں, اور وہ آپ کا پارٹی موقف دے رہے ہوں ٹی وی پہ, تو یعنی سب کو پتا نا کہ شیخ رشید کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے, یا شیخ رشید کن کی آنکھ کا تارا ہے. تو اگر یہ سارا مل کے چل رہا ہے تو آپ کی گورنمنٹ کے بارے میں پھر لوگ درست کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ. دوسری جو بات امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن میں جو آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس بہت اعلیٰ درجے کی ٹیم ہے میرے پاس معاملات دیکھنے کے لیے, چلانے کے لیے, تو ہمیں تو پچھلے 1.5 سال سے یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس تو کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جو وزارت اطلاعات چلا سکے, جو حکومتی موقف عوام کے سامنے پیش کر سکے. پہلے کچھ دنوں کے لیے آپ فواد چودھری کو لگاتے ہیں, پھر ان کو بدل دیتے ہیں سیاسی بنیادوں پہ, کچھ لوگوں کو وہ ناپسند ہے.
फिर एक आप नई वजीर लेके आते हैं, फिर तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। वल्लाह आलम क्या बनेगा जनाब। इसके साथ इसको खत्म करते हैं जी। और अफसोसनाक बात यह है कि हमारा मुल्क अभी भी जो जमहूरियत है या जो जमहूरी रवैये हैं उनसे कोसों दूर है। और हम उम्मीद करते हैं कि शायद अगर ये डिबेट शुरू हो जाए, ये जो बात हम आज कर रहे हैं, अगर बहुत से लोग ये बात करना शुरू हो जाएं और इस मौक़िफ़ को अप्रिशिएट करना शुरू हो जाएं, तो शायद हम जमहूरियत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं। और खान साहब से भी ये गुजारिश है कि जब वो फैसले करने लगें तो उसमें जो सिंबलिज्म है, जो अथॉरिटी है, उसको मद्देनजर रखें और ये देखें कि उनके किसी भी फैसले का कौमी और बैनुल-अक़वामी स्केल पे उसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है। और अगर आप इस तरह के फैसले करेंगे कि रिटायर्ड जर्नल्स को उठा के अपनी कैबिनेट का या किचन कैबिनेट का हिस्सा बनाएंगे, तो फिर लोग बजा तौर पे हमें ये कहेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की एजेंसियां हमारा मुल्क चला रही हैं, जो कि किसी भी हवाले से हमारे लिए दुरुस्त नहीं। बहुत शुक्रिया।